دو چیزیں بڑی اہم ہیں عبادات میں۔ ایک تو مشقت آپ نے کتنی اٹھائی، مجاہدہ کتنا اٹھایا، اس پر اجر ملتا ہے۔ دوسرا فہم کتنا استعمال کیا عبادت کے کر رہے، سمجھ کتنی استعمال کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب عائشہ صدیقہ سے دونوں روایتیں، تمہاری عبادت کا اجر تمہاری مشقت کی مقدار ہے، تمہاری عبادت کا اجر تمہارے فہم کی مقدار ہے، کس فہم کے ساتھ تم نے عبادت کو انجام دیا۔ کہ عارف اور غیر عارف کی بات میں اس لیے فرق ہے کہ وہ جس سمجھ کے ساتھ عبادت کرتا ہے غیر عارف نہیں کرے گا۔ نبی اور غیر نبی کی بات میں یہ فرق ہے کہ نبی جس سمجھ کے ساتھ عبادت کرتا ہے، جس معرفت کے ساتھ وہ غیر نبی نہیں کر سکتا۔ نبی السلام کی ایک رکعت اور ہماری قیامت تک کی کروڑوں رکعتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ صدیق کے رکعت بعد والوں کی ہزاروں رکعتیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کس فہم اور کس سمجھ کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بھی مشقت زیادہ ہوئی تو نازل حج کا اجر بھی سب سے زیادہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک۔ نسل بہت مشقت، ہر بندے کی مشقت ہوئی، خواہ وہ کسی بھی کیٹیگری میں تھا۔ اے بی سی ڈی 4 کیٹیگری کے حاجی تھے سہولیات کے اعتبار سے، لیکن سب برابر تھے مشقت کے اعتبار سے۔ بلکہ میں نے کہا کہ بی اور اے اور بی والوں کی زیادہ مشقت ہوئی، کیونکہ ذہن بنا کر گئے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا جی آج جاتا ہوں۔ ہم تو پہلے سے ذہن تھا بھی کوئی نہ رگڑا شگڑا تو آتا ہے، اس میں ہوتا کام ہی۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے ٹریننگ کرا کر کراچی میں، حج ہے، حج اپنا لوہا منواتا ہے۔ ماشاء اللہ حج ہے اپنا لوہا منواتا ہے۔ اللہ۔ ان کو زیادہ مشقت ہوئی، ذہن بنا کر گئے تھے، لیکن ان کے کوئی وسائل نے فائدہ نہیں دیا۔ بلکہ عجیب بات ہے جن کے وہ تھے ان کو کئی ارکان رہ گئے جی۔ 35 لاکھ حج والے 2 بسیں ہیں، ایک بہت مشہور وہاں ہے وہ گروپ، وہ انہیں مزدلفہ نہیں پہنچا سکتے فجر ہو راستے میں۔ تو راجیوں نے شور مچایا، بھائی 35 لاکھ دیے تم نے کیا کیا؟ 10-12 لاکھ والے سارے پہنچ گئے، ہمارے جو عزیز اقارب آئے تھے تم ہمیں پہنچا نہیں سکے۔ لہذا اگر اس گروپ کے مالک نے کہا یار دم میں دے دوں گا، یار مجھے معاف کرو میں دم دے دوں گا، شور نہ کرو، بکرے میں دوں گا۔ 100 بکرے اس نے ذبح کرائے 2 بسوں کے۔ لیکن حج میں کمی تو آ جاتی ہے، اس لیے حج مبرور کی تعریف ہی ہے جس میں دم نہ آئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ واجب نہ چھوٹے، تو حج مبرور ہے۔ اور اگر دم آ جاتا ہے اور دم دے دیتا ہے تو حج مقبول ہے۔ ماشاء اللہ یہ ایسی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو کرو تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بغیر سجدہ سہو والی نماز اعلیٰ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عجیب عجیب سجدہ ماشاء سہو اللہ۔ والی نماز بھی ہوگی لیکن وہ اس کا درجہ تو نہیں لے سکتی۔ بے شک۔ دم تو دے دیا آپ نے، لہٰذا صدقے کا مسئلہ نہیں، صدقہ تو ہر حج عمرے میں کچھ نہ کچھ صدقہ آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے کہ بال ٹوٹ گئے آپ کے، ہم نے سر کھجایا، بال ٹوٹ گئے، ایک بال ٹوٹا تو 1 مٹھی دینی ہوتی، تو بال تو اس سے وہ صدقہ تو کوئی مسئلہ نہیں، دینا بھی چاہیے۔ حج عمرے کے بعد 40-50 ریال دینے چاہیے، لیکن دم نہیں آنا چاہیے۔ دم بڑی چیز ہے، اگر دم آ گیا جس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اس لیے حج مبرور، حج مقبول کی تعریف یہ کی ہے۔ اس لیے مشقت کے اعتبار سے سب کے لیے مشقت تھی، وہ کسی بھی کیٹیگری میں تھا۔ لیکن چونکہ مین عبادت جو کرنی ہے وہاں تو سب برابر تھے، نرمی کے میں سب برابر ہے۔ وہاں ایسا تو نہیں ہے کہ اے والوں کو الگ لے جا کے کہیں مرے بھی کرو، آپ کوئی سب برابر ہے۔ طواف میں، سعی میں، مزدلفہ سے کھانے میں، مزدلفہ پہنچنے میں، سب۔ ہم لوگوں کا بھی یعنی بس پھنس گئی تو وہ ایک مرشد ہوتا ہے
وہاں بھی اس کا نام مرشد رکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. وہ لے کر چلتا ہے نا جہازیوں کو, اس کو مرشد کہتے ہیں. میں کہ ویسے مرشدوں کو عرب لوگ مانتے نہیں سعودیہ, اور ویسے مرشد رکھے ہوئے. مرشد جو ہے انہوں نے, وہ مرشد ہمارا, اس کو خود پتہ ادھر 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 گھما رہا ہے. چائے دیتے رہو, چائے دیتے, اٹھا لو ادھر, لے آو آگے چائے دیتے رہو. اس مرشد کو میں نے جب دیکھا کہ بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو فجر کرا دے گا راستے میں, کیا پیچھے دے دو, پیچھے دے دو نا, پیچھے دے دو. آئیے اچھی بات ہے. السلام. آمین. ہاں صاحب بھی ادھر ادھر مولانا صاحب مرشد سے کہا کہ بھئی آپ نہیں کر سکیں گے, آپ کے معلومات نہیں ہیں, آپ کو ویسے بٹھا دیا, آپ جگہ چھوڑ دیں. سب پریشان ہو گئے کہ بھی یہ. میں نے کہا کہ پھر میں نے ایک ساتھی کو کراچی کے نیٹ چلا, میں کہ نیٹ نکالو اور لوکیشن لگاؤ مزدلفہ کی, آپ بیٹھو آگے اور اس ڈرائیور کو لے کے چلو. شکر ڈرائیور پنجاب کے بات سمجھتے تھے, ادھر دائیں جاؤ, ادھر سے بائیں جاؤ, ادھر سے دائیں جاؤ, ادھر تو ساری چیزیں لوکیشن میں آتی ہیں. ایک دفعہ اس دفعہ جو سب سے اچھا نظام یہ تھا کہ فون جو ہے نا وہ ہر جگہ کام کرتے ہیں, بہت اچھا نظام. کوئی یہ جگہ نہیں تھی جہاں ذرا بھی نیٹ میں اور اس میں کمزوری آئی. یہ بہت اچھا اس دفعہ تھا, کیونکہ اس سے بہت تقویت ملتی تھی کہ آپ کسی لوکیشن پر آتے. تو پھر الحمدللہ ہم قریب میں پہنچ گئے, تو مزدلفہ کے بورڈ نظر آنے لگے. میں نے کہا بس آپ گاڑی یہیں کھڑی کرو, تم نے جانا نہیں ہے. بس ہم چلے, پھر ہم بھاگے, 40 منٹ رہ گئے تھے. جلدی جلدی گئے اور ہم نے دونوں نمازیں پڑھی, جو بین الصلاتین کیا, اور بین الصلاتین کرنے کے بعد 15 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہو گئی. تھوڑے سے لیٹے, سنت پوری کی, وہاں لیٹنا سنت ہے. لیٹے, اذان ہو گئی, فجر پڑھی, اذان دی, فجر پڑھی, اس سے وقوف کیا, واپس آ کر اسی بس میں بیٹھے. چل بھائی ہمیں ادھر لے چل, ہماری بلڈنگ پر فی الحال لے جا, کیمپ میں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو پھر وہاں لے آیا, پھر وہاں سے منا آ کے پھر وہاں سے رمی کی رات شام کی طرف. تو یہ اس دفعہ بہت زیادہ انتظامات کے باوجود بھی کافی دقت اور تکلیف ہوئی ہے.